دوستو آج کے دور میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو شہر میسور ٹیپو سلطان کو نہیں جانتا ہو، کیونکہ دوستو ٹیپو سلطان ہی اتہاس کے وہ یودھا تھے کہ جن کو بھارت کے پہلے فریڈم فائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یعنی کہ ٹیپو سلطان ہی وہ پہلے حکمران تھے کہ جو بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو ٹیپو سلطان کو بھارت کا پہلا راکٹ مین بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بھارت دیش میں لڑی جانے والی جنگوں میں ٹیپو سلطان ہی نے سب سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہے لگاتار انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھارت دیش کو آزادی دلانے کی کوششوں میں ہی گزرا تھا، اور آخرکار جب دھیرے دھیرے انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے لیے ٹیپو سلطان کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے، تو پھر ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کو ہرانے کا ایک دوسرا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا، اور ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کے محل میں موجود میر جعفر جیسے لالچی لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے غداروں کی مدد سے 1799 میں انگریزوں کی فوج ٹیپو سلطان کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوستو ٹیپو سلطان کی کہی ہوئی وہ بات جو آج بھی لگ بھگ سبھی اتہاسک کتابوں میں مشہور ہے، وہ یہ تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ٹیپو سلطان نے یہ جملہ اس وقت بولا تھا کہ جب وہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے میدان میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ لیکن دوستو ٹیپو سلطان سے جڑی ہوئی ایک بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ سے بھی مدد مانگی تھی، وہی سلطنت عثمانیہ کہ جسے ہسٹری میں مسلمانوں کی سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت مانا جاتا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف ٹیپو سلطان سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک قافلہ بھی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی کہ استنبول شہر کی طرف روانہ کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ انگریزوں کے خلاف جنگ میں میری مدد کریں گے تو میں ٹیپو سلطان آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حجاز مقدس کے نظام میں خرچ ہونے والے سبھی پیسوں میں سے آدھا پیسہ خرچ کروں گا۔ دوستو اگر آپ لوگ حجاز مقدس کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حجاز عرب کے اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آج مکہ مدینہ جیسے پاک شہر موجود ہیں، اور یہ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے ہی انڈر میں آیا کرتے تھے، اور ان شہروں پر خرچ ہونے والے سبھی پیسوں کی ذمہ داری بھی سلطنت عثمانیہ کی ہی مانی جاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی اور امیر طاقتور سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح سے بات کرنے والے لوگ ہسٹری کے ایک ہی پہلو کو ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1787 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، لیکن ہاں یہ کہنا کہ بلا کسی وجہ کے سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی امیر اور طاقتور سلطنت نے ٹیپو سلطان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ اتہاس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کیونکہ دوستو آپ اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جس دور میں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گہار لگائی تھی تو یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ خود بھی حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ نہ صرف کمزور ہو چکی تھی بلکہ بہت ساری یورپین طاقت کے ساتھ جنگ کر رہی تھی، ایسی جنگ ہے کہ جس میں وہ ہار کے کگار پر کھڑی ہوئی تھی۔ اور اسی دور میں جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی، وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ نے بھی کئی چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ کی مالی مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو اس بات کو تو ہم سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری 100-150 سال بڑے ہی مشکل کے ساتھ گزرے تھے۔ یہ پورا ہی 100-150 سال کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے پوری طرح سے جنگوں سے بھرا ہوا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کا سارا وقت جنگوں ہی میں گزرتا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔